روبرو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عاصم بخاری. آپ کے روبرو مختلف سیاسی، سماجی، ادبی اور کاروباری شخصیات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم جس عظیم ادبی شخصیت کو آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں ان کا نام پاکستان سے باہر کسی تعارف کا محتاج نہیں. شاعر، نقاد، ڈرامہ رائٹر، اینکر پرسن اور کالم نگار، الغرض بہت سارے حوالے ان کی شخصیت کے اور ان کی ذات کے جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے. میری مراد جناب ڈاکٹر جواز جعفری صاحب ہیں. آئیے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی شبانہ روز مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمیں انٹرویو کے لیے ایکسکلوسیو ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. سر، ہمارے ناظرین کو جو ہے نا، آپ چونکہ شعراء اور ادیبوں کی جو ابتدائی زندگی اس سے بڑی گہری دلچسپی ہوتی ہے، آپ فرمائیے گا کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسی ہے؟ میری ابتدائی زندگی ایسے گزری جیسے سب لوگوں کی گزرتی ہے. جی. اور عام بچوں کی طرح میرا بچپن تھا. میرا یہ شیخو پورہ میں گاؤں ہے اس وہاں میں کوئی 18-20 سال میری جو ابتدائی زندگی ہے گاؤں میں گزری ہے. اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے لاہور آیا تھا، اور اس کے بعد لاہور نے چھوڑا نہیں، ادھر ہی میں سب سے. اور یہ جو بچپن کا زمانہ ہے ویسا ہی تھا. میں جیسے عام بچے تھے، وہی کھیلیں، وہی کھیل، وہی تماشے، اور وہی ایک لینڈسکیپ، اور وہی فصلیں، وہی پرندے جن سے باقی لطف اندوز ہوتے تھے، میں بھی ہوتا تھا. سر، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میری جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 1964. 1964. اور اسی گاؤں میں شیخو پورہ کے ساتھ؟ نہیں، یہ میری جو پیدائش ہے وہ ٹوبا ٹیکسن کے قریب کسی گاؤں کی ہے، جو کہ میری مدر کے گاؤں. میرا خیال ہے کوئی چک برکاں یا اس طرح کا کوئی گاؤں تھا. رائٹ سر. تو آپ نے پھر میٹریکولیشن شیخو پورہ سے کی؟ میری ساری تعلیم جو ہے وہ شیخو پورہ یونیورسٹی کی ہے، اور ایم اے اردو پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی. پی ایچ ڈی آپ کی سر کس چیز؟ پی ایچ ڈی جو میری وہ لٹریچر میں ہے، موضوع ہے اردو ادب شعر. ایک طرح کا ٹریبیوٹ ہے ان اہل قلم کے لیے جو بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں بھی وہ اردو زبان و ادب کی محبت کی گٹھیاں سر پہ اٹھایا چلتا ہے. سر، آپ نے ادب میں جو آپ کی انٹری ہے وہ نثر کے تھرو ہے یا نظم کے تھرو؟ نہیں، نثر کی طرف میں ذرا لیٹ آیا. بیسکلی جو میرا جو بنیادی میرا تشخص ہے، جو حوالہ ہے، وہ شاعری ہے. وہ شاعری. نثر کی طرف لیٹ آیا، لیکن اب میری نثر پہ زیادہ کتابیں ہیں، کیونکہ بڑی معذرت سے میں نے کبھی شاعری کا حیضہ نہیں ہوا. میں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنی شاعری ایک خاص وقت پہ اس میں خاص علمی فاصلہ رکھا دو کتابوں کے درمیان، اور یہ نہیں کیا کہ کتاب پہ کتاب شاعر. حالانکہ کہ ہمارے ایج گروپ کے لوگوں کی 80 کتابیں چھپ گئی. میں کتاب کے سلسلے میں ٹی ایس ایلیٹ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اگر آپ کی ایک کتاب چھپی، اس کے بعد آپ دوسری کتاب چھاپتے ہیں، تو قاری اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اس کتاب کو مارکیٹ سے اٹھاتا ہے، خریدتا ہے کہ اس کتاب میں ادیب نے یا شاعر نے اس کا جو سوچنے کا انداز ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی، فکر میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی، لکھنے کے سٹائل میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی، ادیب نے کو کچھ نئے سوالوں نے تنگ کیا ہے، پریشان کیا، ان سوالوں پہ غور کیا ہوگا ادیب نے. ایلیٹ کہتا ہے کہ اگر دوسری کتاب میں بھی وہی خیالات ہیں جو پہلی میں تھے تو دوسری کتاب کی کوئی ضرورت نہیں. سر، ادب میں کیسے اور کب ہے؟ ادب میں مجھے تو معلوم نہیں لگتا ہے کہ کوئی شروع سے پیدا نہیں، بائی برتھ ہی پوئٹ تھا. اور ایک مجھے لگتا تھا میں اپنے بہن بھائیوں سے بہت مختلف ہوں شروع سے. اور پیرنٹس بھی بڑے پریشان رہتے تھے میرے بارے میں، خاص طور پہ میری ماں بہت پریشان رہتی تھی، کیونکہ اگر وہ سب لوگ کمرے میں بیٹھتے تھے تو میں سین میں بیٹھتا تھا، اگر وہ سین میں آ جاتے تھے تو میں گھر سے باہر چلا جاتا تھا. اور وہ مل کے کھانا کھاتے تھے، میں کہتا تھا میرے کمرے میں بھجوا دیجیے. وہ ٹیلی ویژن ڈرامہ دیکھتے تھے تو میں کہتا تھا مجھے پڑھنا ہے.
تو مجھے لگتا تھا کہ میں شروع سے ہی کوئی اپنی فیملی سے گھل مل نہیں سکا. اس کا مجھے دکھ بھی ہے. مجھے لگا میں نے بہت کھو دیا اپنی ان محبتوں کو, بہن بھائی کی محبتوں کو, پیرنٹس کی اس کمپنی کو جو کہ اب نہیں رہے. لیکن کوئی چیز تھی جو مجھے الگ تھلگ رکھتی تھی اور میں اپنے بہن بھائیوں سے جدا رہتا تھا. اور اس کی وجہ شاید یہی تخلیقی جو ایک شعور تھا اسی زمانے سے میرے اندر, ایک تخلیق کی جو نعمت تھی میرے اندر, میرے خیال میں الگ تھلگ رہتا تھا, سوچتا رہتا تھا, کوئی شعر ویر بنانے کی کوشش کرتا تھا. ادب میں سر کیسے آنا ہوا؟ ادب میں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ باقاعدہ مطلب لکھنا پڑھنا تو شروع ہو گیا تھا, شروع سے ہی شروع ہو گیا تھا, ابتدائی عمر سے ہی. لیکن زیادہ جو وابستگی ہے ادب سے وہ زمانے میں ہوئی جب میں گورنمنٹ کالج شیخوپورہ میں داخل ہوا. وہاں کے مجھے ایک دم سے ایک بڑی لائبریری سے میرا تعارف ہوا. گھر میں تو ظاہر ہے وہی چند کتابیں جو ہوتی ہیں جی. تو لیکن ایک بڑی لائبریری جب میں نے دیکھی تو جیسے بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے نا, ایسے ہو گیا. اور اتنی کتابیں ایک ساتھ دیکھ کے جی چاہتا تھا کہ ساری کتابیں گھول کے پی لوں. اتنا مجھے ایک سرشاری ہوئی ہو. پھر شیخوپورے میں اس زمانے کے لکھنے پڑھنے والوں سے تعارف ہوا. آہستہ آہستہ ادبی حلقوں کی طرف گئے. اور اس زمانے کا جو شیخوپورہ تھا, ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے سب سے بڑے شاعر جو ہیں, بلکہ پنجاب کے قومی شاعر وارث شاہ, وہ ہمارے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. لیکن اس زمانے میں شیخوپورہ کا جو ماحول ہے وہ بھی بڑا زبردست تھا. امین گیلانی تھے وہاں, جازب قریشی ہوتے تھے, حکیم محمود درد ہوتے تھے, صدیق شاہد صاحب ہوتے تھے, بلکہ یہ لوگ اب بھی ہیں اللہ نے زندگی دے. صابر نوید ہوتے تھے اس زمانے میں, پنجابی کے بہت اچھے شاعر, جن کو اب یہ بابا نجمی کاپی کرتے ہیں. نہ صرف لباس کو انہوں نے کاپی کیا, ان کے حلیے کو, ان کے ہیئر سٹائل کو, بلکہ مضامین بھی کاپی کیے انہوں نے. سو ایک بڑا ہی جاندار شیخوپورے کا ادبی سینیریو تھا, جس میں پھر ہم بھی انٹر ہوئے. پھر تھوڑے سے بعد ہم اس کا حصہ بن گئے. پہلا شعر کب کہا تھا؟ میرا خیال ہے 7ویں 8ویں میں نے شعر کہا تھا. یاد پڑتا ہے کون سا شعر؟ شعر جو مجھے یاد رہ گیا وہ یہ ہے کہ بچا سکا نہ میں شولوں سے وہ پھٹا کمبل, جو شب کو گود میں لیتا تھا مجھ کو ماں کی طرح. تو یہ شعر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلا نہیں تو مطلب ایسا جو زمانے اس کے قریب کوئی یاد رہ جانے والا شعر. بلکہ میں ایک بار حافظ آباد میں ایک مشاعرہ تھا, جب میں نے وہاں جا کے یہ غزل پڑھی اور یہ شعر پڑھا تو وہاں اس قدر شور مچا, اور بعد میں لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ میں خود حیران رہ گیا کہ یہ مطلب میرے ابتدائی قسم کے شعر جو ہیں لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھے. سر یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شاعری ایک خدا داد صلاحیت ہے, یہ سیکھنے سکھانے سے نہیں آتی, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکھنے سکھانے سے آ جاتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ خدا داد صلاحیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مخصوص دل ہوتے ہیں, مخصوص روحیں, مخصوص دماغ ہوتے ہیں, جو ان لوگوں کے جو فائن آرٹس کی طرف آتے ہیں, صرف شاعری کے جو فائن آرٹس کی طرف آتے ہیں. اور شعری جو رویہ ہے, بیسیکلی آدمی بہت زیادہ ابتدا میں ہی ایک حساس طبیعت اور ایک بیدار روح اور ایک سوچنے والا دماغ اور دوسروں کے دکھ درد میں کو شیئر کرنے والا دل ہونا چاہیے بندے کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں مجھے شاید اس کا بھی زیادہ فائدہ ہوا کہ میری تربیت گاؤں میں ہوئی تھی. گاؤں میں دشمنیاں تھیں, لوگوں کی نفرتیں تھیں, محبت بھی بڑی ہوتی ہے گاؤں میں, لیکن ظلم کی جتنی شکلیں ہیں وہ وہاں موجود ہوتی ہیں. خاص طور پہ شیخوپورہ گجرانوالہ کے گاؤں ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن وہاں اس ماحول میں رہ کے ہمارا پڑھ لکھ جانا بھی ایک معجزہ ہے. لیکن میرا خیال اس ظلم کی ان شکلوں نے, وہ جو استحصال کی شکلیں تھیں, وہ جو انسانوں کے درمیان فرق تھے, ان سب چیزوں نے میرا خیال ہے مجھے شاعر بننے میں مدد کی. لیکن شاعر بنا نہیں جا سکتا, لیکن شاعری کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مثلاً صرف جو قدرت دیتی ہے وہ تو پوئٹک ایٹیچیوڈ دیتی ہے, لیکن شاعری سائنس ہے, شاعری کے اصول ہیں, شاعری کے ضابطے ہیں. شاعری صرف ایک علم نہیں ہے, اس کے پیچھے 2 درجن علوم دیگر ہیں, فن ہیں, جو شاعری کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر کہیں جا کے شاعری وجود میں آتی ہے. شاعری میں اصلاح کے قائل ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ شاعری میں ویسے میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی. شاعری ایک ایسا کام ہے کہ جب شاعر شعر کہنا شروع کرتا ہے نا تو شاعری کی دیوی ہر شاعر کے کان میں پھونک دیتی ہے کہ تم ہی اس دنیا کے سب سے بڑے شاعر.
تو یہ اس خمار سے باہر آنا یہی شاعری ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ اس خمار سے باہر نہیں آتے، اور اب تو نئے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا، ہمیں اپنی چیزیں سناتے ہیں، تو وہ لوگ بے وزن چیزیں اور شاعری سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ ہم شاعر ہیں. میں نے کسی سے باقاعدہ اصلاح نہیں کی کیونکہ مجھے ایسے مواقع میسر نہیں تھے. مشورہ کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے میسر ہی نہیں تھے، کوئی دوسرا شاعر ہی نہیں تھا جب میں نے شاعری شروع کی. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب بہت سے دوستوں کے ساتھ جب ہم نے بھی شعر وعر کہنا شروع کی تو دوست اچھے تھے، ہم ایک دوسرے کو خود ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ ذرا ٹھیک کر لیں. میں اس طرح سے روایتی معنوں میں کسی کا شاگرد نہیں. یہ بتائیے شاگردی استادی کے قائل ہیں یا یہ روایت ختم ہو گئی؟ میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے، کیونکہ استاد کے بغیر یہ نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں، یا پھر آپ اپنا مطالعہ کریں. اس سے میں نے جو اپنی کمیوں پہ، کوتاہیوں پہ، خامیوں پہ قابو پایا ہے وہ میں نے اپنی مطالعے کے ذریعے سے کوشش کی ہے. قدیم شعراء میں سر آپ کس بڑے شاعر سے متاثر ہیں؟ آپ کو اردو لٹریچر کی بات کر رہے ہیں؟ اردو لٹریچر میں 3-4 شاعر ایسے ہیں جنہیں ضرور پڑھنا چاہیے اور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور میں سب سے جو فیوریٹ پوئٹ ہے میرا وہ غالب ہے. لیکن آپ میر کو نظر انداز نہیں کر سکتے بطور ایک اسٹوڈنٹ کے، آپ انیس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اقبال کو نظر انداز نہیں کر سکتے. 20ویں صدی میں آپ فیض کو، فراق کو، راشد کو، میرا جی کو اور مجید کو، سبھی شاعروں کو بطور طالب علم پڑھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اردو شاعری ہے اس کا المیہ یہ رہا ہے کہ اس شاعری کو دنیا کی بڑی زبانوں میں منتقل نہیں کیا جا سکا. ورنہ میر ہوں یا غالب ہوں، وہ یقیناً اگر دنیا کے 2 درجن شاعروں کی لسٹ بنائی جائے تو انیس ہوں یا ہمارے اقبال ہوں یا میر ہوں یا غالب ہوں یقیناً اس لسٹ میں آتے ہیں. اور میں تو کسی طرح کے کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں، بلکہ میں نے دنیا بھر کے شاعروں پہ لکھا ہے. دنیا کے بڑے خاص طور پہ جن لوگوں کو نوبل پرائز ملے ہیں میں نے ان پہ آرٹیکل لکھے ہیں، جس میں شیما سینی پہ لکھا ہے اپنا، میں نے اس پہ کیا کہتے ہیں چلی کے جو پیرنو ہوتا پہ لکھا ہے، ٹونی موریسن پہ لکھا ہے، نگین گوڈیمن پہ لکھا ہے میں نے، پی ایس ایف پہ لکھا، سارتر پہ لکھا ہے میں نے، اور یہ جو اپنا بہت سے جاپانی اور چینی شاعروں پہ میں نے لکھا. میں نے کافی کوشش کی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. جیسے کافکا پہ میں نے لکھا ہے، جیسے گورکی پہ میں نے لکھا، بے شمار ایک پورا دنیا کے بڑے ادیبوں کی. لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارا لٹریچر جو ہے وہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے ان سے، بلکہ ہمارے فنکار، ہمارے آرٹسٹ جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں سے بہتر لکھا. لیکن بعض اوقات ان کو بڑے پرائز اس لیے مل جاتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں اور سمجھتے ہیں طریقہ کار کو. ہمارے ادیب بہت سادہ ہیں. آپ کے خیال میں اس دور کا نمائندہ شاعر کون ہے جو اب موجود ہیں اس وقت جو شاعر زندہ ہیں؟ جی اس وقت جو شاعر زندہ ہیں، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر زندہ ہی ہوتے ہیں. جی، شاعر کی، ادیب کی، تخلیقات کی اصل زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ جو لوگ روز نکلتے ہیں نا گھر سے صبح اور بک اسٹالوں پہ جا کے اپنی کتابوں کا سامنے لگا کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آئیں گی اور ہم بکیں گے، یہ تو بہت سے ادیب اپنی زندگی میں مر جاتے ہیں. ادیب کا جو جسم ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ادیب کا جو ذہن ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور ادیب یعنی جب مر جاتا ہے تو تب سے اس کی ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کا جنم جو ہے نا اس دن سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا فن بتاتا ہے، اس کا لفظ بتاتا ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے یا نہیں. اگر اصل آپ کا تعلق جوڑا جائے ترقی پسند تحریک سے، مزاحمتی تحریک سے یا کسی اور سے، تو آپ اس میں کس سلسلے میں آپ کو رکھیں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ اگرچہ ہم نے ترقی پسند تحریک جب ہم سامنے آئے ہیں تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ادب میں ایک رویے کے طور پہ ترقی پسند تحریک موجود تھی. اور وہ جو تحریک ہے ترقی پسند، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو طرز پیشکش ہے، اس کا جو تخلیقی رویہ ہے، ہم اسی سے متاثر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس دور میں زندہ ہوتے تو ہم ترقی پسند تحریک کے ممبر ہوتے، اسی کے کارکن ہوتے. اور جو رویہ
تھا ترکیب پسندوں کا، اور اس کے مقابلے میں ہلکا ارباب کے ذوق کے نمائندوں، میں مثلاً ہلکا ارباب ذوق کا بھی ممبر ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی بعض شکلوں میں انتہاؤں پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے طرز ترکیب پسندوں نے مواد کو زیادہ فوکس کیا، جبکہ ہلکا ارباب ذوق کے لوگوں نے طرز پیشکش کو، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملیں گے تو بڑی تحریر وجود میں ہے۔ تو سر یہ عام ہمارے ہاں جو ہے نا ایک ویو ہے کہ ایک شاعر بننے کے لیے انسان کو عشق کا روک پالنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب عشق سے ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کیا اس تجربے سے گزریں؟ اچھا یہ سوال، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عشق کی ناکامی ہی تو ناکامی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنے کیریئر میں ناکام ہے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے میں ناکام ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ قریب کرنے میں ناکام ہے، زندگی گزارنے کے عمل میں ناکام ہے، تو میرا خیال پھر بھی شاعری وجود میں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ سر سارے ناکام لوگ مل کے شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کی نظر میں ناکام ہوتے ہیں وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ اصل میں ادیب کا ایک پرابلم ہے، ادیب کا پرابلم یہ ہے کہ عام لوگ ایک سطح پہ معاشرے کے زندہ رہتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ادیب نے یہ سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی تخلیقی ذمہ داری بھی نبھانی ہوتی ہے۔ وہ دو سطحوں پہ زندہ ہوتا ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کے دکھ بھی، وہ محسن بھوپالی کا کتنا اچھا شعر ہے کہ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا۔ تو ہم دوہرے دکھ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ وہ بلکہ میں آپ کو ایک اور شعر سنانا چاہوں گا تنویر سپرا کا، کہ دن بھر تو بچوں کی خاطر میں مزدوری کرتا ہوں، رات کو اپنی غیر مکمل غزلیں پوری کرتا ہوں۔ جب معاشرہ سو رہا ہوتا ہے تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے کہاں جاگ رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے جو سویا ہوا ہے۔ رہا عشق کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عشق ایک نعمت ہے، وہ عشق میں سمجھتا ہوں کہ بار بار کرنے والی چیز ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ دنیا میں ایک ہی اچھا آدمی تھوڑی ہوتا ہے۔ فراز صاحب کہتے ہیں نا کہ عشق میں توحید کا قائل۔ نہیں، عشق اس میں وہ فراز صاحب کافی کلا بازیاں کھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجرا میں وہ لوگ، آتے جاتے ہوئے موسم پہ زمانہ تو تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے۔ بلکہ اس شعر کی بنیاد حفیظ ہوشیار پوری کے ایک شعر پہ ہے کہ تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا۔ تو میں نے جوانی میں ایک عشق کیا تھا، اور اس عشق کی یاد جو ہے، یادگار جو ہے، وہ میری ایک خطوں کی کتاب ہے، ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے۔ تو وہ خطوں کے 20-22 ایڈیشن چل رہے ہیں۔ کامیاب ہو ناکام کن معنوں میں، مطلب اگر محبوب کو پا لینا کامیابی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کامیابی کا بہت چھوٹا موقع ہے، اور اگر محبوب کو کھو دینا ناکامی ہے تو یہ بھی ناکامی کی ٹھیک تعریف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جب محبوب سے زیادہ اس کا تصور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس تجربے سے سیکھا کیا ہے، کھویا کیا ہے، یہ تو بات اتنی زیادہ اہم نہیں ہے۔ آپ نے سیکھا کیا ہے، اس تجربے کا نتیجہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے کیا لکھا پھر اس کے بعد۔ دیکھیے صوفی جو ہے نا، وہ 10 سال کے لیے غائب ہو جائے، جب وہ منظر پہ آئے تو کوئی نہیں پوچھتا صوفی صاحب کہاں رہے اور کیا تجربہ ہوا، ہمیں بھی شریک کیجیے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ادیب 2 سال کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور پھر اچانک ایک محفل میں آتا ہے تو سب لوگ پوچھتے ہیں جناب کہاں تھے، کیا لکھا ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ اور اسی لیے ادیب کا تجربہ صوفی سے بڑا ہوتا ہے کہ ادیب جو ہے وہ اپنے تجربے میں اپنے عہد کے لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے، اور آپ 1000 سال بعد بھی اس کے تجربے میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم عمر کو پڑھتے ہیں۔ مزاحیہ شاعری کی آپ اس کا کوئی مستقبل نہیں دیکھتے؟ مزاحیہ شاعری ہمارے ملک میں ایسے ایک بھانڈوں کا ٹولہ ہے جو پاکستان سے لے کے انڈیا اور پوری دنیا میں ان کے مفادات پھیلے ہوئے ہیں، اور کوئی کام کی بات نہیں آتی، اور یہ جو پھکڑ پن اسٹیج پہ نظر آتا ہے وہی مزاحیہ شاعری میں ہے۔ ہاں البتہ ہمارے ملک میں 1-2 مزاحیہ شاعر بہت اچھے ہیں، مثلاً سید محمد جعفری بہت اچھے شاعر ہیں، اور سید ضمیر جعفری بہت اچھے شاعر ہیں، اور انور مقصود بہت اچھے شاعر ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو باقی میں دیکھتا ہوں وہ تو سوائے
यानी मुशायरे उन्होंने चंद लोगों को खुद शामिल किया है, उनको लिख के भी दिया और बुरा अच्छा लिखने वालों को प्रमोट भी किया ताकि एक ऐसी टोली बन जाए कि मुशायरा हो सके। राइट सर, मुशायरे जो हैं, आप बहुत ज़्यादा मुशायरे में शिरकत करते हैं, ये बताइए कि मुशायरे से फ़ायदा होता है अदब को, शेर व अदब को, या इससे नुकसान है? जी हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मैं समझता हूँ कि मेरी इसके बारे में ज़रा राय थोड़ी सी अजीब है। ये जो मुशायरे होते हैं, ये एक ऐसा अदारा है जो उस ज़माने से यादगार है जब मुआशरा अनपढ़ होता था। तो बेशतर लोग जो हैं वो पढ़ नहीं सकते थे, किताबें भी प्रिंट होके नहीं आती थी और वो भी कलमी नुस्खे होते थे। तो फिर लोग एक जगह इकट्ठे होते थे ताकि वो एक दूसरे को सुनाएं। और ये मुशायरे का जो अदारा है सिर्फ इंडो पाक में नहीं है, दुनिया भर में है। अब भी इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्कों में शायर अदीब इकट्ठे होते हैं, अपने कलाम सुनाते हैं, ये रवायत है। इसका फ़ायदा है? इसका फ़ायदा इस सेंस में तो बहुत है कि अगर आप मुशायरे में ऐसी चीज़ें सुनाएं जो आपकी नुमाइंदा चीज़ें हैं, ताकतवर चीज़ें हैं और ताज़ा तरीन चीज़ें हैं, फिर तो इसका बहुत फ़ायदा है सुनने सुनाने का। लेकिन अगर आप 25 साल पहले की एक चीज़ सुनाए जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मकबूल शायर करते हैं, एक मिसरा जो है शायर पढ़ता है और दूसरा मिसरा जो है पब्लिक पढ़ रही होती है, तो उससे मैं समझता हूँ मुशायरे को क्या फ़ायदा हो सकता है। और उससे अच्छा फिर लोग अपनी कमज़ोर चीज़ें ढूंढ के उसमें पढ़ते हैं मुशायरे में, ताकि चूँकि दाद मिल सके पब्लिक। यस, और लोगों की अव्वल आखिर ख्वाहिश ही दाद लेना होती है, उसके लिए वो अजीब मस्कराना हरकतें भी करते हैं और अजीब व गरीब मतलब मामलात उनके होते हैं इस सिलसिले में। तो इसलिए मैं समझता हूँ मुशायरे के अदारे को फ़ायदा पहुँचने की बजाय नुकसान पहुँच रहा है। मैं अलबत्ता ये कोशिश करता हूँ कि ऐसे मुशायरों में ज़रूर जाऊँ जहाँ अच्छे शायर आ रहे हैं। और मैं तो हमेशा अपनी नई गज़ल जो है वो वही मुशायरे में सुनाने की कोशिश करता हूँ और बहुत चूज़ी हूँ, जहाँ मतलब किसी अच्छे मुशायरे में इनवाइट किया जाए वहाँ जाता हूँ। राइट सर, ये मुशायरों में लाबीज़म का जो तस्वर है कि जी ये उनकी लाबी है, ये उनकी लाबी है, ये इनकी लाबी है, तो मखसूस शुअरा, मखसूस लोगों की दाद, ये क्या अदब की खिदमत है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। मैं समझता हूँ कि ग्रुप सर्वाइवल ये एनिमल एटीट्यूड है। जानवर जो है खौफ के मारे इकट्ठे फिरते हैं जंगलों में, लेकिन इंसान जंगल से बाहर निकल आया है। उसे चाहिए कि हमको बतौर इंसान बिहेव करे, बतौर आर्टिस्ट बिहेव करे। हमारे यहाँ ग्रुप, अगर दुनिया भर में ग्रुपिंग होती है अदीबों में, सोचने वाले ज़ाहिर सोचने वाले तबके होंगे तो ग्रुपिंग भी होगी, लेकिन अगर अदीब का सिरे से नज़रिया ही कोई ना हो, अदीब की सोच ही कोई ना हो, अदीब की 80 किताबें छप जाएँ लेकिन आप पढ़ने के बाद सोचना एनालिसिस ना कर सकें कि अदीब के सवाल क्या है, अदीब की का निज़ाम फ़िक्र क्या है, तो ऐसे अदीब जो है वो तो वही एनिमल एटीट्यूड के तहत इकट्ठे हो जाते हैं, चंद मुफादात उन्हें इकट्ठा कर देते हैं, वो यानी हल्का सताइश बाहमी सा बना लेते हैं, जिसमें वो अपनी तहरीरों को अपने ग्रुप के कमज़ोर के अदीबों की कमज़ोर तहरीरों को भी दुनिया के लाजवाल फन पारे करार देते हैं और दूसरे ग्रुप के जो अच्छी तहरीरें हैं उनको भी, उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। और माजी में ये होता रहा पाकिस्तान में, ये जो दो बड़े ग्रुप थे, डॉक्टर वज़ीर आला था और अहमद कासमी का, यही तो किया करते थे। तो ये फरमाइए, अल्लाह का शुक्र है कि हमने दोनों ग्रुपों की मौजूदगी में एक गैर वाबस्ता जो लोग जैसे लोग होते हैं, अदीब होते हैं, हमने एक गैर वाबस्ता अदीब के तौर पे हमने आगे बढ़े हैं और अपनी शनाख्त बनाई है और हमने किसी का भी कोई बैग नहीं उठाया, कोई थैला उठा के हम नहीं करें। जबकि आज के बहुत से जो बड़े नाम हैं वो दोनों ग्रुपों में से किसी न किसी के बैग बता रहे हैं और अब उन्होंने छोटे अपने बाद आने वाली नस्लों को बैग पकड़वाए हुए हैं। थैंक्स गॉड के अदब में हम, अदब इंसानी आज़ादियों पे जोर देता है जिनमें ज़हनी आज़ादियाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर अदीब के पास ज़हनी आज़ादी नहीं है और वो जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे गुलामाना रवैये का शिकार है और किसी ग्रुप की नाज़बरदारियाँ करता है, उस ग्रुप के साथ उठता बैठता है और मफादात की खातिर ये सब करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसे तो मालूम ही नहीं कि अदीब की बुनियादी तारीफ क्या है। सर, ये पैसे बेदला के मुख्तलिफ तमगे ख़रीदना या मुल्क से बाहर मुशायरों में जाना, कभी आपको भी इत्तेफाक हुआ इस तरह की मामलात में शिरकत करने में? मैं आपसे एक
مزے کی بات بتاؤں، میری پی ایچ ڈی کا موضوع ہے اردو ادب یورپ اور امریکہ میں، رائٹ سر، اور دنیا میں شاید ہی کوئی اردو کا ادیب ایسا ہو جو مجھ سے رابطے میں نہیں ہے، رائٹ سر، جس سے میرے مراسم نہیں ہیں، میری دوستیاں نہیں ہیں، رائٹ سر، اس کے باوجود میں اس سارے کلچر کو کی نفی کرتا ہوں۔ میں کبھی اس طرح کے مشاعروں کے لیے، اس طرح کی کانفرنسوں کے لیے میں نے کبھی خواہش نہیں کی، بلکہ کبھی مجھے کوئی کہے بھی تو میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ باقی رہی یہ بات، جب کہ باہر کا ایک وزٹ کرنے کے لیے، باہر کا ویزا اسٹیمپ کروانے کے لیے کس طرح کی مزاحیہ حرکتیں کرتے ہیں ادیب آپ کے علم میں ہیں، اور کس طرح سے میں اس چیز کو بخوبی جانتا ہوں کہ جو بیرونی دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ باہر کی دنیا سے گئے ہوئے باشندوں کے کلچر اور زبان و ادب کو محفوظ کرنے کے لیے کافی فنڈس دیتی ہیں۔ رائٹ سر، اچھا، وہ فنڈس جو ہیں وہ ڈکارتے ہیں لوگ، وہاں میاں بیوی کی تنظیمیں بنی ہوئی، میاں صدر ہیں، بیوی جنرل سیکریٹری ہیں، اور انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں جو سب سے مسترد کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں باہر کی دنیا میں۔ سر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ ہمارے سینئر شعراء جو ہیں ان کا شاعرات کے ساتھ اور رویہ ہے اور شاعروں کے ساتھ اور رویہ ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، پہلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں، اس میں ہم نے ایوارڈس کی بات کی ہے۔ جی جی، میں ذاتی طور پہ ادب کی سرکاری سرپرستی کا قائل ہوں۔ رائٹ سر، مجھے اگر سرکار کوئی ایوارڈ دے گی تو میں ریفیوز کر دوں گا۔ اول تو میں ایسا لکھتا ہی نہیں کہ سرکار جو ہے اس کے مفادات کو پروموٹ کر رہا ہوں پہلے سے، کہ مجھے، اور نہ ہی میں یہ ایشور کرواتا ہوں کہ مجھے ایوارڈ دیں تو میں ریاست کے جو مفادات ہیں ان کو پروموٹ کروں گا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے دیں گے، مجھے کوئی دے گا، میں ریفیوز کر دوں گا۔ رائٹ سر، میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری آفیسر اور بیوروکریٹ وہ کون ہوتے ہیں اور کس طرح ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ ادیب کیا لکھ پڑھ رہا ہے اور اس کی کیا مطلب اہمیت ہے، اور ادیب نے کن سوالوں پہ غور کیا سر ہے۔ وہاں بھی تو ادیب اور شاعر ہی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو دینا، اس کو دینا، اور اپنی لابی کو نواز دیتے ہیں۔ نہیں، ادیبوں میں شاید ایک آدھ کی رائے ہوتی ہے جو کمیٹی، باقی بیوروکریٹ ہوتے ہیں، اور وہاں بھی دوسرے کی سفارشیں چلتی ہیں۔ مثلا ابھی اس سال ایسے ایوارڈ ملے ہیں کہ معلوم بھی نہیں تھا وہاں اس کمیٹی کو، تو جب ایک رات پہلے ہی کوئی اور طرح کا فیصلہ سامنے آ گیا، تو جن لوگوں کو بہت شوق ہے اور وہ مرے جا رہے ہیں ان کو مبارک ہوں۔ یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرائیویٹ ادیبوں کا اپنا ایوارڈ ہے، اس پہ میں نے کہا بھی تھا حلقہ باب ذوق کو کہ اگر ادیبوں کا کوئی اپنا ایوارڈ ہو، مثلا حلقہ باب ذوق کا ایوارڈ، جی، جیسے انڈیا میں ساتھیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ہے، رائٹ سر، جیسے ماضی میں ہمارے ایوارڈ رہے ہیں بعض جن پہ بہت فخر کرتے تھے آدم جی وغیرہ، یس، جن پہ فخر، ایسے کوئی ایوارڈ ہوں جس کے پیچھے بڑے ادیب ہوں جو آپ کے کام کو ایویلیویٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس ایوارڈ کو خوشی سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بیوروکریٹس نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو بیوروکریٹس اپنے کام کریں، ہمارے کام میں کیوں وہ مداخلت کرتے ہیں۔ شاعرات والے بھی جواب دیں۔ اور مجھے آج تک پاکستان میں ایک ایسا ادیب نہیں ملا جس کو ایوارڈ ملنے کے بعد جس کے کام میں بہتری آئی ہو، جس کے ادب میں بہتری، جس کی تخلیق میں بہتری آئی ہو۔ اور بعض لوگ تو اتنے تواتر سے ایوارڈ لے رہے ہیں کہ اب ان کے لیے آخری نشان حیدر رہ گیا، وہ بھی لے لیتے اگر مرنا شرط نہ ہوتا۔ رائٹ سر، باقی شاعرات کا جو معاملہ ہے، میں ادب میں عورتوں اور مردوں کی جو اس ٹرین میں الگ الگ ڈبوں کا قائل نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں عورت کی صلاحیتوں میں یقین رکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ میری طرح، اس کا بھی وجود پورا ہے، اس کا بھی ذہن میری طرح اللہ نے تخلیق کیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہے، مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اتفاق سے بعض لوگ ادب کی گلی میں آ نکلتے ہیں جن کا ادب مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، اور ایسے لوگوں کی ایک پوری چین ہے جو پاکستان انڈیا سے ہوتی ہوئی انٹرنیشنل سطح پہ جا کر ختم ہوتی ہے، اور ان میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ نان کریٹیو ہیں، وہ بہروپیے ہیں، اور ان کا دور دور تک ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، صرف عورتوں کو بھی۔ تو سینئر شاعر جو ہیں عورتوں کو کیوں نوازتے ہیں؟ ایک شاعرہ کے لیے کتاب چھپوانا بہت زیادہ آسان ہے، فلیپ لکھوانا آسان ہے، جبکہ ایک نوجوان شاعر جو ہے مردوں میں
تو وہ اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ استاد ہیں، تدریس سے شعبہ سے وابستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعبہ جو ہے یہ ساری صورتحال اس لیے مصرف ہو گئی ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ادیب کتاب چھاپنے کے لیے ادیب جو ہے پبلشر کا رخ کرتا تھا. پبلشر جو ہے وہ آج کے پبلشر کی طرح سروسز نہیں دیتا تھا. صحیح سر. وہ اس نے اپنے ایڈیٹر رکھے ہوتے تھے. ایڈیٹر جو ہے وہ کتاب کی ایویلیویشن کرتا تھا، بتاتا تھا کتاب چھپ سکتی ہے نہیں چھپ سکتی. اگر چھپ سکتی تھی تو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں تھی، کسی ادیب کی سرپرستی کی ضرورت نہیں. اسٹینڈرڈ تھا. آپ جائیں. اب تو پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لائیں پیسے، ہم آپ کی کتاب چھاپ دیں. تو اس سے لوگوں کو ایک دوسرے کی جو سہارے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. اس میں آپ اقبال کا اس زمانے کا مصرع، آپ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. تو عورت کا اچھا لگنا، اس کے حسن سے انسپائر ہونا، اس سے دوستی ہونا، یہ میں اسے معیوب نہیں سمجھتا. لیکن اسے غلام بنا کے رکھنا، اسے اپنا مظاہرہ بنا لینا، اسے یا اس کا غلام بننا، یا غلام بن جانا، یا اسے تحریریں دینا اور اسے مطلب جیسے لوگ بٹیر کی طرح زیر دست رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. ایسی عورتیں جو اس طرح کر رہی ہیں وہ سرے سے شاعرات ادیب ہیں ہی نہیں. جو ادیب عورتیں لکھتی پڑھتی ہیں پاکستانی انڈین سوسائٹی میں، ان کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. میں آپ سب جانتے ہیں ان کے ناموں سے. یہ ان عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شوبز نہیں ہے. سادہ کاغذ پہ اصلاح کیسا ہو؟ سادہ کاغذ پہ اصلاح جو ہے میں نے تو کبھی نہیں دی، اور جو لوگ دیتے ہیں فلیپ لکھتے ہیں. میں نے، میرا نہیں خیال میں نے کبھی عورتوں کے فلیپ لکھے ہیں. مردوں کے میں نے جن لوگوں کے لکھے، مثلاً اللہ کا شکر ہے میں نے اقبال ساجد کا دیباچہ لکھا ہے، میں نے ظفر اقبال کی کتاب کا دیباچہ لکھا ہے، میں نے جاوید شاہین کی کتاب کا دیباچہ لکھا ہے، میں نے شاہد واسطی کا دیباچہ لکھا ہے، میں نے افتخار نسیم کی کتاب کا دیباچہ لکھا ہے، ذات فخری کا لکھا ہے. مطلب یہ کہ یہ سارے لوگ مجھ سے بڑی عمر کے سینئر شاعر ہیں، اور ان میں سے ظفر اقبال وغیرہ اور جاوید شاہین تو میرے آئیڈیل پوئٹ ہیں. لیکن حیرت ہے کہ ان لوگوں نے بھی مجھ سے اپنی کتابوں کے دیباچے لکھوائے ہیں. تو میں نے اپنے کہے کو یعنی عام نہیں کیا، اس کو اپنے لکھے کو بے عزت نہیں ہونے دیا. میں نے سوچ سمجھ کے لکھے ہیں فلیپ. اور ابھی میری جو کتاب آ رہی ہے اردو غزل کا مغربی دریچہ، یورپ اور امریکہ میں آباد 50 شاعروں پہ میں نے کمنٹ کیا ہے، جن میں ساقی فاروقی سے لے کے تو احمد مشتاق جیسے لوگ شامل ہیں. تو سادہ کاغذ پہ اصلاح جو لوگ دیتے ہیں وہ کافی سادہ لوگ ہیں، اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں دنوں. نظم پسند ہے یا نثر؟ مجھے دونوں پسند ہیں. بیسیکلی آپ کی 3 کتابیں اور نثر میں 9 کیوں ہیں؟ اگر آپ کی سوچ میں، آپ کے سٹائل میں، آپ کی فکر میں، آپ کی نظام فکر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور آپ مختلف ہونے کا ثبوت نہیں دیتے تو آپ کو نئی کتاب نہیں چھاپنی چاہیے. میں نے پہلی کتاب جو تھی میری، وہ اس میں مین رویہ جو نظامتی تھا، کیونکہ ہم لوگ وہ نسل ہیں 80 کی دہائی کے پوئٹ ہیں ہم سب. تو اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ احتجاج تھا، انسانی آزادیوں کی خواہش تھی، مذمت تھی یعنی ماشاء اللہ کے لیے اور اس طرح کے اداروں کے لیے. دوسری کتاب میں نے بالکل مختلف صورت اختیار کی اور میں نے اس کتاب میں انسان اور کائنات کے تعلق پہ پورا مجموعہ مٹھی میں ترا تھا. اور اس کے بعد میں نے پھر جو تیسرا مجموعہ ہے وہ موت کا ہاتھ کلائی پر ہے. یہ ہمارے ادب میں ہماری زبان کی حد تک ایسا مجموعہ ہے جسے آپ جنگ اور امن کے حوالے سے پہلا شعری مجموعہ کہہ سکتے ہیں. میں پہلا پوئٹ ہوں جس نے اردو کی پوری ایک شعری تخلیق جو ہے، شعری کتاب جو ہے وہ جنگ اور امن کی اس موضوع پہ لکھی. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادیب اور جو شاعر ہیں وہ تخلیق کار وہ روایتی طور پہ امن کے محافظ بھی ہوتے ہیں، امن کے حمایتی بھی ہوتے ہیں، امن کے علم بردار بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک دو چیزیں بڑے بڑے سینئر ادیب ہیں وہ 1-2 چیزیں لکھتے ہیں، زیادہ نہیں. میں نے اس پہ 42 نظمیں لکھی جس میں 2-3 درجن غزلیں بھی ہیں، اور یہ ان کے ہندی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور انگریزی میں بھی ہو گیا. باقی یہ جو کام ہے
نثر کا اور نثر میں تنقید کا اور تحقیق کا یہ واقعی پچھلے 4-5 سالوں میں میں نے اس پہ بہت فوکس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کا 80 کی دہائی کے جو شاعر ہیں ان کا نقاد نہیں ہے. جو نسل اچھے تخلیقاروں کی نسل جو ہے نا وہ اپنا تخلیقار بھی لے کے آتی ہے، اپنا نقاد بھی لے کے آتی ہے. تو میں نے ایک طرح سے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہماری نسل کا کوئی نقاد بھی ہونا چاہیے. لیکن حیرت ہے کہ میں نے اپنی نسل پہ لکھنے سے زیادہ بہت سینئر نسل کے لوگوں نے مجھ سے زیادہ لکھ پایا ہے. سر یہ آپ کا جو نا نثر کی طرف آنا یہ اتفاقاً ہے یا آپ نے جان بوجھ کر شاعری کو چھوڑ کر اس طرف آنے کا فیصلہ کیا؟ شاعری بھی ساتھ ساتھ جاری؟ شاعری کو چھوڑا نہیں، لیکن شاعری کے درمیان میں نے عرض کیا ہے جی کہ شاعری کے درمیان ایک مناسب وقفہ. اب دیکھیں نا کہ ایک زمانہ تھا ماؤں کے 12 بچے ہونا جو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا، انعام ملنا شروع ہو جاتے تھے ماؤں کو، زمینیں مل جاتی تھی. لیکن اب ماں جو ہے وہ 4-5 بچے تو بتاتے ہوئے شرماتی ہے. لیکن ہمارے شاعر کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اولاد پیدا کرنا بھی ایک بےہودگی ہے، کیونکہ آپ نے ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہوتی ہے. اسی طرح بغیر سوچے سمجھے کتابیں مارکیٹ کیے جانا، میں سمجھتا ہوں اس گوار ماں جیسا رویہ ہے جس کو نہیں پتا کہ ان بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، ان کا کیریئر بھی بنانا ہے، ان کو اچھے شاعری بھی بنانا ہے. تو وہ جو شاعر ہے مثلا میرے ساتھ جن شاعروں کی کتابیں چھپی تھی پہلے مجموعے، میرا پہلا مجموعہ جنگ پبلشر نے چھاپا تھا 90 میں 91 میں. اس زمانے میں تو بڑی دھوم مچ گئی تھی کہ ایک ینگ پوئٹ کا مجموعہ جنگ جیسا پبلشر کا ایسا چھاپ رہا ہے. تو میرے ساتھ جن لوگوں نے اپنی کتابیں اپنی جیب سے چھپوائی تھیں ان کے 60 مجموعے ہیں، ایک کے تو غالباً 80 ہو چکے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات پڑھ لے تو ساری کتاب میں سے نہیں معلوم ہوتا کہ شاعر سوچ کیا رہا ہے، شاعر کو کون سے امپورٹنٹ زندگی اور حیات و کائنات کے بارے میں کیا نہیں. اسٹینڈرڈ تو ایک الگ بات ہے، زندگی اور کائنات کے بارے میں وہ کون سے سوالات ہیں جو مجبور کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے پہ. لیکن وہ سر پٹ بھاگے جا رہے ہیں شہرت کے گھوڑے پہ بیٹھے کہ اگر ذرا سا رک کے دیکھا تو باقی رک کے سوچنا شروع کر دیا تو باقی آگے نکل جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سوچ سمجھ کے لکھا. اردو یعنی شاعری کی کتابیں میں نے جان بوجھ کے ان کی سپیڈ جو ہے وہ 8-10 سال کا وقفہ ایک رکھا ہوا ہے میں نے. تو میرے 2 مجموعے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں میں نے چھوڑ دیا شاعری. نئے آنے والوں کے لیے آپ کا پیغام؟ نئے آنے والوں کے لیے پیغام جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ زمانہ جو ہے پیغام دینے اور پیغام سننے میں کوئی یقین رکھتا ہے. آج کل کی نسل جو ہے نئی نسل، وہ میرے بچے ہوں یا کسی اور کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیغامات سننے میں زیادہ یقین نہیں رکھتے، وہ اپنے پیغام میں زیادہ یقین رکھتے ہیں. بہرحال اگر کوئی سننا چاہے اپنے سے سینئر لوگوں کا پیغام تو یہی ہے کہ محنت کیے بغیر چیزوں پہ اپنا حق نہیں جتانا چاہیے، اور محنت کی بنیاد پہ، صلاحیت کی بنیاد پہ، ریاضت کی بنیاد پہ چیزوں پہ اپنا حق جتانا چاہیے. اور اگر آپ فائن آرٹس کی طرف آئے، شاعری کی طرف، پینٹنگ کی طرف، رقص کی طرف، میوزک کی طرف، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے نعمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں، آپ کو تخلیق کی نعمت عطا کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اصول وابستہ ہے، جو میکنزم ہے، جو ریاضت ہے، جو سائنس ہے اس کی، اس کو بھی فالو کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہی آدمی کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے. چلیے، آپ کے دوست احباب آپ کے موسیقی کے ذوق سے بڑے جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور بڑے حیران بھی ہوتے ہیں. تو آپ بتائیے میوزک کا شوق آپ کو کب سے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے. ویسے تو شاعر اور میوزک وہ اچھا شاعر ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس جسے شعور ہو کہ کس لفظ کا کیا میوزک ہے. لفظوں کے اندر بھی میوزک ہوتا ہے، لفظ بھی بھیانک ہوتے ہیں، لفظ بھی خوشگوار ہوتے ہیں، لفظوں کے اندر غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، ہجر و فراق بھی ہوتا ہے. لفظوں کے اندر سب کچھ ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. ناصر کاظمی اپنے دوسرے شاعروں سے کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک کا بہت شوق ہے، ایک ادراک ہے، شعور ہے. اقبال کی بہنیں دیکھ لیں کس قدر ان میں ترنم ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے
अपने शौक़ को यहीं तक रखते हैं, बास थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, क्लासिकल या ये जो आजकल? मुझे क्लासिकल और नीम क्लासिकल पसंद है। उसकी वजह ये है कि जब से मैंने ये FM 103 पे शोज़ करने शुरू किए ना, तो वहाँ रात के शोज़ ज़्यादा किए जाते हैं, मेरे जैसे लोग करते हैं, और रात का जो म्यूज़िक है वो बहुत मखसूस होता है। क्यू शीट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप सुनवा क्या रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं आफाक सैयद, उन्होंने म्यूज़िकोलॉजी में MA भी किया हुआ है, तो इत्तेफाक से हम 4-5 साल इकट्ठे शोज़ करते रहे। तो उनकी वजह से मेरे अंदर जो है ना क्लासिकल म्यूज़िक का शौक़ पैदा हुआ। अब ये हाल है कि मैंने जैसे किताबों पे मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ, इसी तरह म्यूज़िक पे भी मैं बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरे पास ऐसी आवाज़ें हैं जो बड़े सगीर की ऐसी आवाज़ें जिनको लोगों ने जिनके नाम सुने हैं लेकिन उनको कभी सुना नहीं, उनकी आवाज़ कानों पे नहीं पड़ी। आपके पास कलेक्शन है? मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है। ये कुछ चीज़ें तो ये भी पड़ी हुई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरी एक अलग से लाइब्रेरी है म्यूज़िक की। और मुझे ज़्यादा जो है वो पसंद है जो उस्ताद सलामत अली ख़ान और नज़ाकत अली ख़ान। तदरीस का शौक़ कैसे हुआ? तदरीस का मुझे, मेरा ख्याल है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो तभी मैं कंफर्म हो गया था कि मैं टीचर बनूँगा, क्योंकि हमारे ज़माने में टीचर की रिस्पेक्ट बहुत थी। हमारे ज़माने में टीचर का स्टेटस, टीचर की रिस्पेक्ट और टीचर होना एक बड़ा एक बावकार काम था, एक इज़्ज़त थी टीचर होने में। और जब हम देखते थे मुआशरे में उस्ताद की इज़्ज़त, तो हम सोचते थे कि हम भी उस्ताद बनेंगे। हमने कभी ख्वाहिश नहीं की ब्यूरोक्रेट बनने की, हमने कभी ख्वाहिश नहीं की, बल्कि एक ज़माने में मेरे पास चांस था कि मैं सियासत में चला जाऊँ, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने काफ़ी सोचने के बाद सोचा कि नहीं, मेरा ये शोबा नहीं, मैं बनाया गया हूँ टीचिंग के लिए। आप किस तरह शरीकी हयात भी शायरा हैं या उनको अदब से दिलचस्पी? अल्लाह का शुक्र है, इस घर में एक ही शायर है। एक घर में एक रहता है? नहीं, वो देखिए कि एक न्याम में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं, बीवियाँ तो वैसे भी तलवार होती हैं। तो इसलिए मेरे घर में एक ही शायर है। लेकिन मैंने देखा मेरी बीवी जो है वो जो किताबें मेरे घर में हैं तकरीबन वो सबको पढ़ती है, और हत्ता कि जो नई किताबें आती हैं, मसलन अभी साबिर ज़फ़र की किताब आई, रात उन्होंने भिजवाई मुझे, तो अभी मैंने नहीं खोली तो उन्होंने उसको देख लिया सारे। तो आपकी कौन सी गज़ल उनको पसंद है? मेरी हैरत है कि कभी हमने शायरी सुनने सुनाने का काम मैंने कभी नहीं किया। मैं शायरी या वैसे? अच्छा, आपको हैरत होगी कि मैं मुशायरे के अलावा कभी कहीं कुछ नहीं सुना था। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये मैं समझता हूँ कि ये शायर मसखरा थोड़ी होता है जिसको कहा जाए सुनाना दो चौंधे चौंधे शेर और वो शुरू हो जाए। मैं समझता हूँ उसके लिए एक ख़ास माहौल, एक ख़ास यानी ज़हनी हमांगी और सामईन। हर आदमी कहे 2 शेर सुना तो मैं नहीं सुनाता। तो बीवी के साथ भी मैंने कभी बहुत ज़्यादा शायरी वायरी नहीं उसको सुनाई। वैसे शेर बहुत करते हैं। वैसे सुनाई खड़ी नहीं, वैसे हम शेर बहुत करते हैं आपस में, किताबें और अब मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गपशप करते हैं, और वो हम ना आपस में करते रहते हैं, लेकिन शायरी पे बहुत। अच्छा, वो है सर, एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये है कि हमारे यहाँ मिस फिटनेस बहुत है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो साइंटिस्ट बन जाता है, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है वो पता चलता है कहीं क्लर्क बना हुआ है। तो हम अपनी पसंद के शोबे में हमारा मुआशरा बहुत कम होता है। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसने शुरू में सोचा था कि टीचर बनूँगा, लिटरेचर का टीचर बनूँगा, ये भी तय किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से MA करूँगा, और ये भी तय किया था PhD करूँगा। थैंक्स गॉड मेरे सारे ख्वाब पूरे हुए। मैंने 3 मरतबा कमीशन को टॉप किया, पब्लिक सर्विस कमीशन को, और हर मरतबा मैंने टीचर बनने को ही तरजीह दी। अभी मैंने पूरे पंजाब में एसोसिएट प्रोफेसर उर्दू के जो 19 ग्रेड के लिए जो इंटरव्यू हुए, मैंने उसमें भी टॉप किया कमीशन को। लेकिन मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं हुक्म देने वाला, हुक्म चलाने वाला ब्यूरोक्रेट बनूँ। मेरी यही ख्वाहिश थी मैं शेयर करने वाला, मैं दूसरों की बात सुनने वाला, अपनी सुनाने वाला, उनसे मुकालमा करने वाला आदमी बनूँ। और अल्लाह का शुक्र है
کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور یوتھ کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، نوجوانوں کے کو سنتے ہیں، ان کی باتیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ 30 سالہ کیریئر میں آپ خود لگ رہے ہیں کہ جیسے میں خود 30 سال کی میری ایج ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں رہنا، نوجوانوں کے ساتھ وقت گزارنا، اور اس سے ایک ذرا سا رہتا ہے کہ اپڈیٹڈ رہتا ہے بندہ۔ ویسے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں پچھلے 18-20 سال سے ریگولر واک کرتا ہوں شام کو۔ سر ہمارے ایک انٹرویو کا ایکسکلوسیو پارٹ ہے کہ ہم نہ شعراء سے ان کی شاعری، ادیبوں سے ان کا کچھ نثر پارے جو بھی وہ سنانا چاہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہاں 1-2 غزلیں ہمارے ساتھ جو آپ شیئر کرنا چاہیں۔ ضرور۔ ارشاد۔ افق سے پرے آشیاں بنانا ہے، واہ مجھے افق سے پرے آشیاں بنانا ہے، میں تیری شاخ پہ ہوں بالوں پر کے آنے تک۔ واہ واہ۔ مجھے افق سے پرے آشیاں بنانا ہے، میں تیری شاخ پہ ہوں بالوں پر کے آنے تک، تیرے بدن کے کھنڈر سے لپٹ کے سوچتا ہوں، واہ تیرے بدن کے کھنڈر سے لپٹ کے سوچتا ہوں، کھنڈر سے جاتا ہے ایک راستہ خزانے کا۔ واہ کیا بات ہے سر، کیا بات۔ تیرے بدن کے کھنڈر سے لپٹ کے سوچتا ہوں، کھنڈر سے جاتا ہے ایک راستہ خزانے تک، اور نہ جانے کتنے زمانے گزر چکے ہوں گے، واہ نہ جانے کتنے زمانے زمانے گزر چکے ہوں گے، فلک سے لوٹ کے میرے زمین پہ آنے تک۔ واہ کیا بات ہے سر، نہ جانے کتنے زمانے گزر چکے ہوں گے، فلک سے لوٹ کے میرے زمین پہ آنے تک، یہ دل کا بوجھ کہاں تک اٹھائے پھرتا رہوں، واہ یہ دل کا بوجھ کہاں تک اٹھائے پھرتا رہوں، میں مر نہ جاؤں کہیں حال دل سنانے تک۔ واہ کیا بات ہے سر، کیا بات۔ یہ دل کا بوجھ کہاں تک اٹھائے پھرتا رہوں، میں مر نہ جاؤں تجھے حال دل سنانے تک۔ پلٹ گئے وہ جنہیں اپنی آبرو تھی عزیز، پلٹ گئے وہ جنہیں اپنی آبرو تھی عزیز، میں تیری سمت چلا آبرو گنوانے تک۔ واہ کیا بات سر، کیا بات۔ پلٹ گئے وہ جنہیں اپنی آبرو تھی عزیز، میں تیری سمت چلا آبرو گنوانے تک، تیری طلب میں جلا ڈالے آشیانے تک، کہاں رہوں میں تیرے دل میں گھر بنانے تک۔ اور شروع میں تو میرے پہلے مجموعے غزلوں کے رہے ہیں، لیکن بتدریج میں نے نثری نظم کی طرف آیا ہوں۔ بہرحال اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو شاید اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال ایک نظم ہے محبت قرارداد نہیں۔ محبت قرارداد نہیں۔ ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سوچو، ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں۔ واہ ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ اور دامن خالی رہ گئے۔ واہ ہم تمہیں مفت میں مل گئے تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں، ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ اور دامن خالی رہ گئے۔ ترس اور محبت میں بہت فرق ہے، واہ اور جب تک تمہیں ان میں فرق نظر نہیں آتا ہم بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کیا بات سر، کیا بات۔ ترس اور محبت میں بہت فرق ہے، اور جب تک تمہیں ان میں فرق نظر نہیں آتا ہم بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ محبت ہمارا حق سمجھ کر ہمیں دو، محبت ہمارا حق سمجھ کر ہمیں دو، ترس اور ہمدردی کی زکوٰۃ اپنے پاس رکھو، ہم اپاہج نہیں ہیں۔ واہ واہ کیا بات سر، کیا بات۔ محبت ہمارا حق سمجھ کر ہمیں دو، ترس اور ہمدردی کی زکوٰۃ اپنے پاس رکھو، ہم اپاہج نہیں ہیں۔ محبت قرارداد نہیں جسے توڑا نہ جا سکے، واہ اس سے زبان کے نیچے پڑے پڑے زہر بننے لگیں تو انہیں تھوکا بھی جا سکتا ہے۔ واہ محبت قرارداد نہیں جسے توڑا نہ جا سکے، وہ سے زبان کے نیچے پڑے پڑے زہر بننے لگیں تو ان کو تھوکا بھی جا سکتا ہے۔ انگلیوں کی پوروں میں ٹھہرا ہوا لمس دیمک بن کر بدن کو چاٹنے لگے تو ہاتھوں کو ترک تعلق کی دیوار سے رگڑا بھی جا سکتا ہے۔ واہ سنو، کالر کے پھول سے دل کا کانٹا بننے میں صرف ایک لمحہ ہوتا ہے۔ واہ
क्या बात है। सुनो कॉलर के फूल से दिल का कांटा बनने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। हम तुम्हें मुफ्त में मिल गए तो ये मत समझो कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। हमारी कीमत उनसे पूछो जिनके हाथ और दामन खाली रह गए। वाह क्या बात सर, क्या खूबसूरत नज़म है। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और ये सेगमेंट है हमारा आज के मेहमान से funzway.com के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब फलक शेर ज़मान से तारुफ। मैं उनको गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेहमान से तबादला ख़यालात करें। बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, बड़ी खुशी हुई हमें, तो मुझे बताइएगा कि रूबरू आपको प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सिलसिला, और इसलिए भी कि एक नशिस्त में आप अदीब को पैदाइश से लेके उसकी लम्हा मौजूद तक पूरा पेंट करके रख देते हैं। funzway.com वेबसाइट आपको कैसी लगी? हाँ, ये जब आप मेरे पास मेरा इंटरव्यू करने नहीं आए थे तो इसका तज़किरा मुझसे किया था एक शायर ने, तो मैंने इसको विज़िट किया। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में बहुत सी वेबसाइट्स हैं, उर्दू की बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन वहाँ पड़ी हुई है। और जो चीज़ मुझे मुख्तलिफ लगी है यहाँ, वो ये है कि वहाँ ज़्यादा फोकस जो है वो लिटरेचर पे है, लिटरेचर की असनाफ पे है। लेकिन मसलन कोई पूरी वेबसाइट्स अफसानों की हैं, नावलों की हैं, शायरी की हैं, लेकिन आपने अदीब को और अदब को फोकस दोनों को किया है। ये जो एक चीज़ है ये मुझे, और फिर जब अदीब नहीं रहता तो मैं देखता हूँ कि उसके बारे में जब कोई रिसर्च पेपर लिखा जाता है तो उसमें इधर उधर की गैर मुस्बत चीज़ें जो हैं शामिल कर दी जाती हैं। लेकिन इस तरह की वेबसाइट्स की जो इनफरादियत है वो ये है कि अदीब के अपने मुँह से उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके काम के बारे में जो आप चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत बुनियादी हवाला है। सर, आप समझते हैं कि जो वेबसाइट की जो टाइमिंग थी आपके दौर में इसकी ज़रूरत थी? मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा ही बर वक्त ये फ़ैसला उठाया, ये कदम उठाया आपने। मुझे तो यूँ दिखाई देता है, मैं IT से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। हमारे बहुत से लोग IT से डरते हैं। अदीब तो चूँकि प्रिंटेड वर्ड में यकीन रखते हैं इसलिए वो ज़्यादा डरते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं ये तो तर्ज़ पेशकश है, बुनियादी तौर पे आपकी सोच है, जो बेशक उसको CD पे ले जाएं, बेशक उसको कैसेट पे ले जाएं, बेशक उसको किताबी शक्ल में ले लें या वेबसाइट पे ले लें। मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे तो अदीब ही है ना जो प्रमोट हो रहा है। तो इसलिए ये बल्कि मेरी राय ये है कि आने वाले अभी 2-3 दिहाइयों के बाद आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया शायद उस तरह से अखबार वगैरह ना हो। क्या आप समझते हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जो एक तशनगी थी कि मीडिया की अदीब लोगों से जुड़ी थी, आप समझते हैं कि वेबसाइट को कमी को पूरा करती है? मैं समझता हूँ कि काफ़ी पिछले 8-10 साल से मीडिया जो है वो हर तरह की सोच को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ मीडिया जो है वो अभी चूँकि ये सरकारी सरपरस्ती से बाहर आया है नया, और इसलिए इसमें मेजॉरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, और बाद ऐसी बातें भी हैं जो अगर ये मीडिया ना होता तो हमारे इल्म में ना होती। तो अच्छे बुरे पहलू तो हैं दोनों के, लेकिन आपकी वेबसाइट जो है ये इसकी जो इनफरादियत है, मसलन मैंने देखा कि इस वेबसाइट पे जब मैंने विज़िट किया तो मैंने देखा कि अदीब की चीज़ें भी हैं, अदीब की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मवाद भी है, इवन अदीब की तस्वीरों के पोर्शन भी हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यानी पूरा अदीब जो है वो वहाँ मौजूद है अपनी तमाम सरगर्मियों में। नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे इस वेबसाइट के हवाले से? मैं समझता हूँ कि वेबसाइट्स तो आपने कोई ना कोई विज़िट करनी होती है, और आपने इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लेनी होती है। सो मुझे चूँकि सब बातें मैं अपने मुंह से बयान कर रहा हूँ, अदीब अपने मुंह से बता रहा है, इसलिए इसकी जो सनद होने के बारे में कोई शक व शुबा नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अदीब की अपने मुंह से मुस्तनद बातें आप करवाते हैं, इसलिए मैं लोगों से, अपने दोस्तों से, चाहने वालों से, लोगों से भी कहूँगा कि वो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको कहते दो अल्फाज में इस तरह पेश करें कि किस तरह क्या इसमें बेहतरी होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि आप पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका फोटोग्राफी का पोर्शन है उसमें बहुत बहुत नायाब तस्वीर जो हैं वो देखने को मिलती हैं।
दरअसल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक एक्सक्लूसिव वीडियो निकाल कर लाया और इंशाल्लाह ताला हम आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैं भी आपको शुक्रगुजार हूँ आपके अदारे का, आपकी वेबसाइट का, जिसकी वजह से आज मैं अपने चाहने वालों से मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तमाम एजाज़ात जो हमारे इस मारूफ शख्सियत को मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मिले, जिनमें ब्रिटिश कौंसिल की तरफ से है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जश्न 12/2011 में खबर मुशायरा है और दीगर अवार्ड्स हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर वो मुख्तलिफ किताबें जो कि उनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। उनके डॉक्टर साहब की लाइफ में मुतालिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसके अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर जवाद जाफरी साहब से कि वो अपनी फैमिली का मुख्तसर तारुफ करवाएँ। जी शुक्रिया जी जनाब। ये खूबसूरत खातून मेरी बीवी है, इसका नाम साइमा जाफरी है। ये बड़ा बेटा है अली हुनैन जाफरी, ये 7th क्लास में पढ़ता है। ये बेटी है मेरी लागैब जाफरी, ये 6th क्लास में पढ़ती है। हाँ, ये मेरा दूसरा बेटा है छोटा, इसका नाम अली हरमैन जाफरी है। और ये हमारा सबसे छोटा बेटा है जी, इसका नाम है अली कौसैन जाफरी। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है जनाब, 3 बेटे और 1 बेटी और 1 अदद बीवी है मेरी। नाज़रीन, अब हम उनकी मिसेज से पूछते हैं कि वो उनके शायरी के ये काम को और नसर के काम को किस तरह से देखती हैं और आम ज़िंदगी में वो एक हस्बैंड की हैसियत से कैसे हैं। जी बताइएगा कुछ हमारे नाज़रीन को। बहुत अच्छे हैं बतौर हस्बैंड, जैसा कि डर के नहीं कहना। नहीं, डरने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि एक जैसे बहुत फ्रेंडली हस्बैंड होती है, बहुत मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है हमारी। तो कोई इस तरह से मतलब स्पेशली इन्होंने कभी मेरे साथ ये नहीं मुझ पर मुसलत किया भी मैं शायर हूँ, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है नो डाउट के बहुत अच्छे पोइट हैं। स्पेशली मतलब मैं ज़ाती तौर पर इनकी गज़ल मुझे ज़्यादा पसंद है। उनकी गज़लें आपको पसंद है? जी, और वैसे भी माशाल्लाह मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका दावा है कि वो राइटर हैं, शायर हैं, लिखते हैं, लेकिन जाहिर है काम तो वही होता है ना जिसको दूसरे लोग कहें कि ये बंदा काम कर रहा है। और बासियत इंसान कैसे हैं, का रवैया कैसा है, घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम देते हैं आपको, नहीं देते? हाँ बिल्कुल, जब हमें कहीं जाना होता है या जो भी मतलब हमारे मामलात हों फैमिली के, तो फिर उनकी रखने की मसरूफियत हो तो फिर उसको ये पेंडिंग कर देते हैं हमारे साथ जाने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। वैसे सुना है आपको गार्डनिंग का शौक है? हाँ जी, मुझे जो लिटरेचर तो खैर जिम्मेदारी है ना, म्यूज़िक का शौक़ है, वॉक का, और पौधे जो है, बल्कि ये मैं तो पौधों को प्रॉपर टाइम नहीं निभाता, यही देती है और ये पौधों का बहुत ख्याल रखती है मेरे साथ साथ। नाज़रीन, ये थे जनाब डॉक्टर जवाद जाफरी, जिन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला। हम उनके इंतहाई ममनून हैं। इसके साथ ही मुझे रूबरू की पूरी टीम को और fanway.com की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गवाह।